ایک بہت بڑے شہر میں شرجینا نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ شرجینا کا ایک بہت ہی خوبصورت پھولوں کا باغ تھا۔ بچپن سے ہی وہ اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس باغ میں کھیلتی تھی، پودوں کو پانی دیتی تھی، خوش ہوتی تھی۔ یہ باغ اسے اپنے والد سے ملا تھا۔ باغ اتنا خوبصورت تھا کہ پورے شہر میں اس باغ کے چرچے تھے۔ شرجینا کی ایک بچپن کی دوست تھی جس کا نام صوفیہ تھا۔ وہ دونوں بہت گہری دوستیں تھیں۔ جب جب صوفیہ شرجینا کے باغ کی تعریف سنتی، اسے بھی ایسا ہی باغ حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہونے لگی۔ لیکن اسے کہیں نہ کہیں اندازہ تھا کہ یہ ایک جادوئی باغ ہے اور کوئی عام انسان ایسا باغ پیدا نہیں کر سکتا۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں صوفیہ نے شرجینا سے کہا کہ وہ بھی تمہارے جیسا باغ بنائے گی اور اس کی دیکھ بھال کرے گی۔ شرجینا اس کی بات سن کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تم ایسا باغ نہیں بنا سکتی۔ یہ دنیا میں صرف ایک ہی انوکھا خوبصورت باغ ہے جو کہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ باتیں سن کر صوفیہ کو بہت غصہ آیا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر یہ میرے پاس نہیں رہا تو رہے گا تمہارے پاس بھی نہیں۔ صوفیہ نے سن رکھا تھا کہ شہر کے نزدیک ایک جنگل ہے۔ جنگل میں ایک غار ہے۔ غار میں ایک عورت رہتی ہے جو کہ کالا جادو کرتی ہے۔ صوفیہ نے سوچا کہ وہ اس عورت کے پاس جائے گی اور اس سے باغ تباہ کرنے کے لیے مدد طلب کرے گی۔ وہ اگلے دن روانہ ہو گئی۔ سارے دن کی محنت کے بعد اسے جنگل میں وہ غار نظر آ گیا۔ وہ غار کے اندر گئی۔ صوفیہ کو وہ عورت نظر آئی۔ دل ہی دل میں صوفیہ ڈر رہی تھی، لیکن اس نے ہمت سے کام لیا اور اس عورت سے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ عورت نے کہا کہ میں تمہاری مدد کر دوں گی، لیکن بدلے میں مجھے بھی کچھ چاہیے۔ صوفیہ نے کہا، اب بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ عورت نے کہا کہ شرجینا کے پاس ایک خوبصورت صندوق ہے۔ اگر تم مجھے وہ لا کر دو گی تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ یہ سن کر صوفیہ وہاں سے چلی گئی اور وہ سیدھا شرجینا کے پاس گئی اور اسے کہا کہ میں نے سنا ہے تمہارے پاس ایک خوبصورت صندوق ہے، تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ شرجینا نے کہا، ہاں میرے پاس ایک بہت ہی خوبصورت صندوق ہے، میں اپنی دوست کو وہ صندوق دکھا سکتی ہوں، اگرچہ وہ میں نے بہت چھپا کر اور سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ شرجینا صوفیہ کو گھر کے تہہ خانے میں لے گئی۔ تہہ خانے میں اس نے اسے صندوق دکھایا۔ اب صوفیہ کو پتہ چل چکا تھا کہ صندوق تہہ خانے میں موجود ہے۔ صوفیہ نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا اور صندوق کو چرا کر لے گئی اور جا کر اس عورت کے حوالے کر دیا۔ بدلے میں عورت نے ایک پانی دیا اور صوفیہ کو کہا کہ اگر تم یہ باغ میں چھڑک دو گی تو باغ مرجھا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، سارا باغ مرجھا گیا۔ اگلے روز شرجینا نے اپنے باغ کی یہ حالت دیکھی تو وہ بہت اداس ہو گئی اور بہت پریشان رہنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اسے اپنے بابا کی بات یاد آئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کبھی بھی باغ پر کوئی مصیبت آئے تو تم اس صندوق سے مدد حاصل کر سکتی ہو۔ شرجینا یہ سوچتے ہوئے گھر کے تہہ خانے کی طرف گئی۔ جب اس نے وہاں صندوق دیکھا تو صندوق وہاں نہیں تھا۔ وہ بہت پریشان ہوئی کہ آخر صندوق کہاں جا سکتا ہے۔ اسے یاد تھا کہ صندوق کے بارے میں اس نے اپنے دوست کو بتایا ہے، لیکن وہ اپنی پیاری دوست پر شک نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ پریشان رہی۔ سارا دن پریشانی اور اداسی میں گزر گیا۔ رات کو جب وہ سوئی تو خواب میں اس کو اس کے بابا نظر آئے۔ اس کے بابا نے کہا، شرجینا، صندوق جنگل میں بیٹھی عورت کے پاس ہے، تمہیں ہر قیمت میں وہ صندوق حاصل کرنا ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ شرجینا کی آنکھ کھل گئی۔ شرجینا کو اب پتہ چل چکا تھا کہ صندوق کہاں ہے، اس لیے اس نے صبح ہی جنگل میں جانے کا ارادہ کیا۔ سارا دن وہ جنگل میں عورت کو ڈھونڈتی رہی۔ آخر کار اسے ایک غار نظر آیا۔ وہ غار کے اندر گئی اور سامنے اسے صندوق نظر آیا۔
صندوق کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ بھاگتی ہوئی صندوق کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے نہیں خیال کیا کہ عورت کہاں ہے۔ عورت نے جب شرجینا کو دیکھا تو وہ شرجینا کے پاس آ گئی اور کہا کہ لڑکی تمہیں کیا چاہیے؟ یہاں کس لیے آئی ہو؟ شرجینا نے بہت حوصلے اور ہمت سے کام لیا اور عورت سے کہا کہ میں آپ کی طاقت سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، اسی لیے میں آپ کی مدد چاہتی ہوں۔ عورت نے کہا کس سلسلے میں تمہیں میری مدد چاہیے؟ شرجینا نے کہا کہ اس جنگل میں ایک کنواں ہے جس کے اندر ہیرے جوہرات ہیں، میں وہ حاصل کرنا چاہتی ہوں تاکہ دنیا کی امیر ترین لڑکی بن جاؤں، لیکن وہاں جانے کا مجھے کوئی آسان رستہ نہیں معلوم، اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ مجھے آسان ترکیب بتائیں کہ میں اس کنویں کے اندر جا کر وہ ہیرے جوہرات حاصل کر سکوں۔ جب عورت نے یہ سنا تو لالچ اور حرص سے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ ساری دولت مجھے مل جائے گی تو میں دنیا کی طاقتور لڑکی بن جاؤں گی اور میری خوبصورتی بھی واپس آ جائے گی۔ یہ سوچتے ہوئے عورت نے چالاکی سے کام لیا اور کہا شرجینا میں تمہاری مدد ضرور کروں گی، لیکن پہلے تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ وہ کنواں کہاں ہے۔ شرجینا نے کہا کہ میں آپ کو اس کنویں کے پاس لے چلتی ہوں۔ شرجینا اس کو کنویں کے پاس لے آئی۔ یہ کنواں شرجینا نے رستے میں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ عورت ہیرے جوہرات دیکھنے کے لیے کنویں کی طرف جھکی۔ جیسے ہی وہ کنویں کی طرف جھکی، شرجینا نے اسے زور سے دھکا دیا اور وہ نیچے جا گری اور وہیں پہ مٹی کا ڈھیر ہو گئی۔ شرجینا وہاں سے بھاگتی ہوئی غار میں آئی اور صندوق اٹھا کر گھر لے آئی۔ جب گھر آئی تو اس نے صندوق کھولا۔ صندوق میں سے ایک خوبصورت پیارا سا بھوت نکلا۔ بھوت نے کہا کہ بیٹی کیا مسئلہ ہے؟ آخر تم نے مجھے نیند سے کیوں جگایا ہے؟ کیا تمہارے باغ میں کوئی مصیبت آ گئی ہے؟ شرجینا نے کہا جی ہاں، میرا باغ سارا مرجھا گیا ہے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ بھوت نے کہا کیوں نہیں، میں باغوں کی ہی تو حفاظت کرتا ہوں۔ تم ایک کام کرو، یہ پانی لے جاؤ اور اسے پورے باغ میں چھڑک دو، تمہارا باغ پہلے جیسا خوبصورت ہو جائے گا۔ شرجینا نے وہ پانی لیا اور بھوت کا شکریہ ادا کیا اور صندوق بند کیا اور باغ میں آ گئی اور اس نے پورے باغ میں پانی چھڑک دیا۔ باغ پھر سے زیادہ خوبصورت بن گیا۔ شرجینا نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کے باغ کی تر و تازگی واپس لوٹ آئی ہے۔